بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 35 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ الفتح کی آیت نمبر 18 سے 20 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیت کا ترجمہ دیکھ لیں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک، یقیناً اللہ ان مومنوں سے بڑا خوش ہوا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے۔ اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جب وہ تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ فعلم ما فی قلوبہم، اور ان کے دلوں میں جو کچھ تھا وہ بھی اللہ کو معلوم تھا۔ فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا، اس لیے اس نے ان پر سکینت اتار دی۔ واثابہم فتحا قریبا، اور ان کو انعام میں ایک قریبی فتح عطا فرما دی۔ عزیز طلبہ، اس آیت کریمہ کے اندر بیعت رضوان کا ذکر ہے۔ تو لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک سے جو بیعت مراد ہے وہ بیعت رضوان ہے۔ حدیبیہ کے مقام پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین نے عمرہ ادا کرنے سے روک دیا تو وہاں پر ببول کے ایک درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیعت صحابہ کرام سے لی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ روانہ فرمایا تو یہ خبر پھیل گئی، جس کا ذکر ہم پہلے کے اسباق میں کر چکے ہیں تفصیل کے ساتھ، کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ افواہ جب پھیلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک ببول کے درخت کے نیچے جمع کیا اور ان سے جو ہے بیعت لی۔ اسی بیعت کا اس آیت کریمہ میں ذکر ہے۔ اس بیعت کے اندر جو صحابہ کرام شریک تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے رضا کا اعلان کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں۔ جن مومنین نے درخت کے نیچے آپ سے بیعت کی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ان حضرات کے لیے دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا اعلان کر دیا، اپنی رضامندی کا تمغہ دے دیا۔ تو لہٰذا اب جب تک جو ہے وہ دنیا باقی ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہوتی رہے گی تو ان افراد اور ان اشخاص کا، ان نفوس قدسیہ کا ذکر جو ہے وہ آتا رہے گا، اور ان سے رضا کا جو اعلان ہے وہ بار بار سامنے آتا رہے گا کہ ان تمام بیعت کرنے والوں سے اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ راضی ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ جہنم میں ان لوگوں میں سے کوئی بھی داخل نہیں ہوگا جنہوں نے حدیبیہ میں بیعت کی تھی، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان سے رضامندی کا اعلان فرمایا ہے۔ فعلم ما فی قلوبہم، تو یہ بھی ساتھ میں فرمایا کہ اللہ نے ان کے اخلاص کو بھی جان لیا، ان کے اخلاص کی حالت کو بھی جان لیا، جس سے ان کے قلب جو ہے وہ معمور تھے۔ پھر آگے فرمایا فانزل السکینۃ علیہم، مزید جو ہے وہ نعمت کا اس کے اندر اظہار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینت نازل فرما دی، ان کے دلوں کو پوری طرح سے اطمینان جو ہے وہ حاصل ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ کیا ہے، جو صلح کی ہے، جو مصالحت کی ہے، اور قریش مکہ سے جو معاہدہ ہوا ہے، یہ بالکل صحیح ہے، درست ہے، اور اہل ایمان کے لیے اس میں خیر ہے، یہ خیر کا باعث ہے۔ اور پھر اس کے بعد وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، قریب جو ہے وہ ایک فتح کی بشارت بھی دی۔ تو اس سے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے خیبر کی فتح مراد ہے۔ خیبر جو ہے وہ سن 6 ہجری میں ہی صلح حدیبیہ کے تقریباً 2 ماہ بعد جمادی الاولیٰ میں تقریباً، اور اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ ماہ محرم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر چڑھائی کی۔ وہاں جو یہودی آباد تھے، بنو نذیر کے جو یہودی تھے، جن کو مدینہ منورہ سے جلا وطن کیا گیا تھا، اور جلا وطنی کے بعد وہ خیبر میں جا کر آباد ہوئے تھے،
لیکن ان کی ریشہ دوانیوں کا سلسلہ وہاں بھی نہیں رکا اور سازشوں کا سلسلہ انہوں نے وہاں بھی جاری رکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیشن گوئی جو ہے وہ دی ہے اس کے اندر، وہ فتحً قریبا، کہ قریب ہی جو ہے وہ آپ کو ایک فتح عطا فرمائی جا رہی ہے۔ اس سے مراد خیبر کی فتح ہے، یعنی جو حدیبیہ میں شریک تھے، جیسا کہ پہلے ذکر ہوا، انہی صحابہ کرام کے لیے خاص تھا کہ وہ خیبر میں بھی شریک ہوں، اس کے علاوہ کوئی بھی خیبر میں شریک نہ ہو۔ جو حدیبیہ میں شریک تھے صرف وہی شرکت کر سکتے ہیں۔ تو خیبر کی فتح بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ عطا فرمائی، اور ان کے جو غنائم تھے، جو مال غنیمت تھا، اس کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری سنائی۔ خیبر کی جو غنیمت ہے، جو مال غنیمت ہے، وہ ان لوگوں کو حاصل ہوگا جو کہ حدیبیہ میں شریک تھے۔ تو یہ جو بنو نذیر تھے یہودی، ان کو جب مدینہ سے جلا وطن کیا گیا تھا تو یہ لوگ وہاں جا کر آباد ہو گئے تھے اور وہاں بھی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس آئے تو 2 مہینے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو ہے وہ خیبر پر چڑھائی کی اور وہاں ان کا محاصرہ کیا، اور پھر آگے جو ہے وہ تفصیلی جو ہے وہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اسی طرح یہودیوں نے بھی انہی پر اتفاق کیا، ان کو حکم بنایا گیا، اور پھر جو ہے وہ خیبر کے جو یہودی تھے انہوں نے پسپائی اختیار کی۔ اب اس آیت کی تفسیر جلالین ملاحظہ: لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک بالحدیبیۃ، اللہ تعالیٰ راضی ہوا ان مومنین سے جنہوں نے آپ سے بیعت کی۔ کہاں بیعت کی؟ بالحدیبیۃ، حدیبیہ کے موقع پر جو بیعت ہوئی ہے، ان بیعت کرنے والوں سے رضا کا اعلان ہے۔ تو اس بیعت سے بالحدیبیہ کا نکال کر مصنف نے اشارہ کر دیا کہ اس سے بیعت رضوان مراد ہے۔ تحت الشجرۃ، درخت وہ جو تھا وہ درخت جو تھا وہ وہو ثمرۃ، وہ ببول کا درخت تھا، وہم 1300 او اکثر، اور صحابہ کرام کی جو تعداد تھی وہ 1300 یا اس سے زائد تھی، یعنی کہ جو درخت کے نیچے بیعت کرنے والے صحابہ کرام ہیں ان کی تعداد مصنف بتا رہے ہیں کہ 1300 یا اس سے کچھ زائد، بعض روایات میں 1400 کا بھی ذکر آتا ہے۔ تو وہ 1300 صحابہ کرام تھے یا اس سے کچھ زائد تھے۔ ثم بایعہم علی ان یناجزوا قریشا الا یفروا علی الموت، پھر انہوں نے، ان حضرات نے اس بات پر بیعت کی کہ وہ قریش سے مقابلہ کریں گے اور موت سے رائے فرار اختیار نہیں کریں گے۔ یہ اس کی تفسیر مصنف بیان فرما رہے ہیں، بیعت کی کہ کس بات پر انہوں نے بیعت کی۔ فعلم اللہ، یہاں پر اس کی ضمیر کا مرجع بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا ما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں ہے، من الوفاء والصدق، یہ جو ہے وہ ماں کا مصداق بیان کر دیا کہ دلوں میں کیا تھا جو اللہ کو معلوم تھا، یعنی کہ ان کے سچائی اور وفا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھی۔ فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر سکینت اتار دی اور انہیں ایک قریبی فتح کی نوید سنائی اور انہیں ایک قریبی فتح عطا فرما دی۔ ہوا فتح خیبر بعد انصرافہم من الحدیبیۃ، یہ فتح کی جو ہے وہ تفسیر بیان فرما رہے ہیں مصنف رحمہ اللہ کہ اس فتح سے فتح خیبر مراد ہے، کہ قریب کی جو فتح تھی وہ خیبر کی فتح تھی حدیبیہ سے واپس لوٹنے کے بعد، یعنی حدیبیہ سے واپس لوٹنے کے بعد جو پہلی فتح عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس کا فتحا قریبہ سے ذکر کیا ہے، وہ فتح خیبر ہے۔ اس سے اگلی آیت ہے وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور غنیمت میں ملنے والے بہت سے مال بھی جو ان کے ہاتھ آئیں گے، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا مِنْ خَيْبَرَ، یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے من خیبر نکال کر اس طرف اشارہ کیا کہ مال غنیمت سے مراد یہاں پر غنائم خیبر ہیں، جو خیبر سے مال غنیمت حاصل ہوا ہے وہ مراد ہے۔
وکان اللہ عزیزا حکیما ای لم یزل متصفا بذالک، کہ وہ ہمیشہ اس صفت سے متصف رہتا ہے۔ اس سے اگلی آیت ہے وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها فعجل لکم هذه وکف ایدی الناس عنکم ولتکون آیۃ للمؤمنین ویہدیکم صراطا مستقیما۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے وعدکم اللہ مغانم، اللہ نے تم سے بہت سے کثیرتاً بہت سے مال غنیمت کا وعدہ کر رکھا ہے، تأخذونہا جس کو تم حاصل کرو گے، فعجل لکم ہذہ وکف ایدی الناس عنکم، اب فوری طور پر اس نے تمہیں یہ فتح دے دی اور لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے، وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور تمہیں اللہ سیدھے راستے پر ڈال دے۔ عزیز طلبہ، اس آیت کا مطلب یہ ہے جو اس سے جو پچھلی آیت ہے وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اس سے خیبر کے غنائم مراد ہیں جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری مرتبہ اس آیت کے اندر کر رہے ہیں کہ وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها فعجل لکم ہذہ، فعجل لکم ہذہ سے خیبر کے غنائم مراد ہیں، اور وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها جو ہے اس سے دیگر فتوحات سے جو مال غنیمت حاصل ہوگا وہ مراد ہے۔ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، مسلمانوں سے ان کے ہاتھوں کو روک دیا، اس سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے یہ مراد ہے کہ جب مسلمانوں نے خیبر کا محاصرہ کیا ہوا تھا تو اس وقت قبیلہ غطفان اور اسد جو ہے، قبیلہ اسد، انہوں نے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ چونکہ یہودیوں کے حلیف تھے، انہوں نے جو ہے وہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، تو اس سے یہ مراد ہے اللہ تعالیٰ نے کفار کے ہاتھوں کو مسلمانوں سے روک دیا۔ اور ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے کہ اس سے بنو غطفان اور اسد جو ہے ان کی اہل خیبر کے ساتھ مدد کا بیان ہے اس کے اندر، کہ وہ اہل خیبر کی مدد کے لیے نکلے تھے، لیکن پھر ان کو یہ خیال ہوا کہ کہیں مسلمان جو ہے وہ ہمارے قبیلوں پہ حملہ آور نہ ہو جائیں، اس لیے ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے رعب ڈال دیا، اس خیال نے ان کو جو ہے وہ اہل خیبر کی مدد کرنے سے روک دیا۔ وہ نکلے تھے لیکن پھر واپس ہو گئے۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے حدیبیہ کی صلح مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صلح کی صورت پیدا فرما کر اہل مکہ کے ہاتھوں کو روک لیا۔ اب اس آیت کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها من الفتوحات نکال کر مصنف نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ جو وعدکم اللہ مغانم کے اندر جن غنائم کا ذکر ہے یہ خیبر کے غنائم سے الگ ہیں، دوسری جو فتوحات ہوں گی ان سے جو ہے وہ جو غنیمتیں حاصل ہوں گی، جو اموال غنائم حاصل ہوں گے، اس سے وہ مراد ہیں۔ فعجل لکم ہذہ غنیمت خیبرہ، یہ حاضی کا مصداق بیان کر دیا کہ فی الحال تمہیں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سر دست یہ فتح دے دی ہے، یہ خیبر کی غنیمت جو ہے وہ تمہیں دے دی ہے، یعنی فتح خیبر کے نتیجے میں جو غنیمت حاصل ہوئی ہے اس کا بیان ہے۔ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ فِي عِيَالِكُمْ لَمَّا خَرَجْتُمْ وَهَمَّتْ بِهِمُ الْيَهُودُ فَقَذَفَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، یہ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ کی ایک تفسیر مصنف بیان فرما رہے ہیں فی عیالکم سے، کہ یعنی لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، یعنی تمہارے عیال کے بارے میں جب تم نکلے، یعنی جب تم حدیبیہ کے لیے نکلے اور یہودیوں نے اس وقت تمہارے اہل و عیال کا قصد کیا، ارادہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ تو اس کی یہ بھی ایک تفسیر ہے، جب مسلمان حدیبیہ کے لیے تشریف لے گئے تو یہودیوں نے یہ ارادہ کیا کہ مدینہ پر حملہ آور ہو جائیں اور جو بچے کھچے مسلمان ہیں ان کو ختم کر دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، وہ حملہ آور نہیں ہو سکے۔ وَلِتَكُونَ أَيِ الْمُعَجَّلَةُ،
یعنی کہ فوری طور پر، تاکہ یہ ہو جائے، یعنی کہ فوری طور پر عطف علی مقدر ای لتشکروہ، یہ مصنف یہ عبارت نکال کر بتانا چاہ رہے ہیں کہ وَلِتَكُونَ کے اندر جو واو ہے یہ واو عاطفہ ہے، اور اس کے بعد لتکون یہ معطوف ہے، اور اس کا معطوف علیہ جو ہے وہ محذوف ہے۔ وہ محذوف کیا ہے؟ لتشکروہ، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو، اور تاکہ یہ مومنین کے لیے نشانی ہو جائے فی نصرہم۔ کس طرح نشانی ہو جائے؟ مسلمانوں کی مدد کرنے میں مومنین کے لیے یہ ایک نشانی ہو جائے۔ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور تمہیں وہ سیدھے رستے پر ڈال دے۔ ای طریق التوکل علیہ وتفویض الامر الیہ تعالی، یہ اس کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں کہ سیدھے رستے سے مراد یہ ہے کہ تم جو ہے وہ توکل کرو، طریق توکل کے راستے پر، یعنی کہ تم اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرو اور اپنے ہر معاملے کو اسی کی طرف سپرد کرو۔ آخر میں آپ حضرات سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، خیبر کب فتح ہوا اور خیبر میں یہودیوں کا کون سا قبیلہ آباد تھا؟ نمبر 2، وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ کی ایک تفسیر ذکر کریں۔ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔